بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 4 سورت نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 97 98 99 100 اور 101 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن وہ بابرکت ہے، وہدی للعالمین اور ساری دنیا کے لیے تمام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو شخص اس میں آ جائے وہ امن یافتہ ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور جو لوگ اس گھر تک جانے کی استطاعت قدرت رکھتے ہیں ان پر اس کا حج فرض ہے، ومن کفر، اور جس نے انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ پوری دنیا سے بے نیاز ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ،
من آمن تبغونها عوجا، تم کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو لوگ ایمان لا چکے ہیں کجی نکال نکال کر، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم واقف ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو، اہل کتاب کے ایک گروہ کا اگر تم کہنا مان لوگے، ان کی باتوں کی تم تائید کرنے لگو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اس کا رسول ہے۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا یقیناً اس کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سبق شروع ہوا ہے آیت نمبر 96 سے، کہ اس زمین پر، آسمان کے نیچے جو زمین ہے، اس زمین پر لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کی عبادت اور لوگوں کی اطاعت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ وہی گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ اس گھر کی دو باتیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ گھر انتہائی بابرکت ہے۔ اب برکت کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ حج میں جائیں، عمرہ میں جائیں تو جو پیسہ لگائیں گے طواف کرتے ہی وہ جیب میں سب پڑ جائیں گے، واپس آ جائیں گے۔ بابرکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایمانی اور دینی اعمال کی توفیق ہوگی اس گھر کی پہلی نظر پڑتے ہی۔ آپ کا ایمان، اس کا لیول، اس کا درجہ اپنے گھر پر، اپنے ملک پر جو تھا، اس گھر پر جیسے ہی آپ کی پہلی نظر پڑی تو اس کا بالکل درجہ ہائی لیول کا ہو گیا۔ اس گھر پر صرف نظر آپ کی پڑ جائے، اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتاب الحج میں آپ کی روایت یہ موجود ہے، کعبۃ اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایک مختصر اور ایسی دعا مانگنی چاہیے جو کام آ جائے۔ بہرحال ایک بات تو یہ بنیادی ہے سارے انسانوں کے سمجھنے کے لیے کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی عبادت اور طاعت کے لیے سب سے پہلا کوئی گھر اگر بنایا ہے تو یہ کعبۃ اللہ شریف ہے۔ تو کعبۃ اللہ شریف تمام گھروں سے، تمام مسجدوں سے، حتیٰ کہ بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ سے انتہائی قدیم ہے، پرانا ہے۔ روایتوں میں تو یہ بھی موجود ہے کہ اس گھر کی پہلی تعمیر حضرات ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے کرائی اس وقت جب حضرت آدم کا وجود بھی نہیں تھا۔ اور جب سیدنا آدم کو اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر پیغمبر اور خلیفہ بنا کر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسی گھر کی ایک نئی تعمیر کی ہے۔ بنیاد وہی، جگہ وہی، بس یہ کہ اس کی در و دیوار کو انہوں نے اپنی حیثیت سے بلند کیا، اونچا کیا۔
اور پھر اس تعمیر کے بعد کئی مرتبہ تعمیر ہوتی رہی، لیکن جس تعمیر کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے بار بار، اور پہلے پارے میں ہم آپ پڑھ چکے ہیں، وہ عظیم الشان کعبۃ اللہ کی نئی تعمیر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے نور نظر سیدنا اسماعیل کو لے کر کی ہے، اور وہ پڑھ چکے آپ ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اسی لیے وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، قواعد یہ قاعدہ کی جمع ہے، قاعدہ کہتے ہیں فاؤنڈیشن کو، بنیاد کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اور آپ کے بیٹے نے مل کے اس گھر کی بنیاد رکھی ہے، نہیں، بلکہ بنیاد تو رکھی تھی، پہلے سے تھی، اس بنیاد کو اوپر آپ لے کے آئے ہیں۔ تو تعمیر جس جگہ ہم نے کرایا تھا اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا، دیوار گر پڑی تھی، منہدم ہو گیا تھا، وہ ہمارے کہنے پر آپ نے اس گھر کو اوپر اٹھایا ہے۔ اس لیے سیدھی سادی بات ہے، کوئی مانے گا تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو بھی وہ جانے اس کا کام۔ اسی لیے آج بھی اکثر مستشرقین، مشرقین نہیں کہہ رہا ہوں، مستشرقین، بڑے قاف بڑی شین سے، یہ وہ لوگ ہیں جو جب قلم اور کاغذ لے کے بیٹھتے ہیں تو شروع میں 2-4 سطر اسلام کی خوبی بیان کریں گے، اس کے بعد اپنی کتاب میں، اپنی بک میں اسلام کی جتنی ہو سکے خرابی نکالنا ان کا کام ہے۔ صاحب اسلام رسالت معاب کے عیوب نکال نکال کر بیان کریں گے۔ اسی لیے آج کے وقت بھی یہ مستشرقین اور یورپ کے رائٹر، چاہے وہ عربی میں لکھتے ہوں چاہے انگریزی میں، وہ اس گھر کی قدامت اور پرانے ہونے کو نہیں مانتے، لیکن جو انصاف پسند ہیں اس میں کچھ آج بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، جس تورات میں، انجیل میں سب سے پہلے گھر کی بات کہی گئی ہے وہ یہی ہے، اور اس سے پرانا گھر اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی مسجد کے طور پر کوئی گھر نہیں ہے۔ اسی لیے مختصر سی بات کرتے ہوئے سنیے، صحیح مسلم میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا ابو ذر غفاری کی سند سے ان کے نام سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام الانبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس زمین پر سب سے پرانا گھر اللہ کی عبادت اور فرما برداری کے لیے کون سا ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ کعبہ پرانا ہے یا مسجد اقصی پرانی ہے، قبلہ اول کون ہے، یہ سب نہیں پوچھا، بس یہ پوچھا کہ اس زمین پر سب سے پرانا گھر کون سا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہی گھر ہے جو مکہ میں ہے، یعنی کعبۃ اللہ شریف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا مبارکن، بڑا بابرکت ہے، انتہائی بابرکت ہے، دین کے اعتبار سے بھی، ایمان کے اعتبار سے، جیسا کہہ چکا ہوں، دنیا کے اعتبار سے بھی بابرکت ہے۔ ایسا بابرکت ہے دنیا کے اعتبار سے کہ آج کے وقت میں بھی وہاں خود مکہ المکرمہ کی پہاڑی اور اس پتھر پر ایک قطرہ پانی یا کوئی ہری گھاس نہیں اگتی ہے، لیکن دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ فروٹ اور دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ غذا، فوڈ سے آپ جس کو کہیں، وہ اگر کہیں ملے تو کہاں ملے گا؟ مکہ کی بازاروں میں، مکہ کے دکانوں میں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کا نتیجہ ہے جو پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے رب ان کو غذا دیجئے گا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نبی کو آپ سمجھتے کیا ہیں؟ ہم لوگ نبیوں کو سمجھتے کہ وہ پتھر کھانے کی بات کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے گیہوں نہیں مانگا، چاول نہیں مانگا، مانگا تو کیا مانگا؟ پھل مانگے، فروٹ سے مانگے، اور ایسے پھل وہاں ملتے ہیں
دیکھنے والے آپ میں سے بہت ہوں گے جو کہیں دوسری جگہ لگتا ہے کہ ابھی باغ میں سے آیا ہے۔ یہ دنیا کے اعتبار سے برکت۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے ہدن للعالمین، ساری دنیا میں جو لوگ انصاف کی آنکھ اور دل دماغ رکھتے ہیں وہ اس گھر کو دیکھ کر ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آگے چلیے، فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ اس گھر کے پاس آپ جائیے، زمزم موجود ہے، ایسا پانی کہ اگر کچھ نہ کھانے کو ملے، خالی پانی آپ کو 24 گھنٹہ پینے کو ملے تو بھوک لگنے والی اور کمزوری آنے والی، اور اتنا پانی کہ ہندوستان کی ساری ندی صرف جمع کیجیے اور چھوڑ دیجیے، وہ چاہے گنگوتری ہو، گنگا مائی، اور چاہے کوئی مائی باپ ہو، ان کا پانی تو موسم کے اعتبار سے کم اور زیادہ ہو جائے گا، سوکھ جائے گا۔ لیکن ابھی جو اس سال کی خبر ہے، وہاں کام کرنے والے نے بتایا ایک پائپ اس میں جو لگا ہوا ہے وہ اتنا چوڑا ایک پائپ لگا ہے کہ میرے جیسا آدمی اوپر سے آسانی سے اس پائپ میں سے نیچے جا سکتا ہے، اور ایسا 5 پائپ لگا ہوا ہے۔ کتنا لگا دیا انہوں نے؟ 5، اور چالو رہتا ہے صرف 3۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اتنا پانی۔ تو آپ کہیں ہم کو پھر لانے کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو ان سے پوچھیے، ہم حکومت میں تو ہے نہیں کہ ہم بتائیں آپ کو کہ کیوں نہیں لانے دیتے آپ۔ لیکن پانی اتنا ہے، اتنا پانی ہے کہ حضرت حاجرہ نے واقعی اگر اس کو زمزم نہ کہا ہوتا تو حدیث پاک میں امام الانبیاء کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ خود بہہ پڑتا۔ اس کے بعد فرمایا مقام ابراہیم، کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ہم نے زمزم بتایا، اب ایک مقام ابراہیم ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس کو اس وقت کی گورنمنٹ نے ایسا گنبد بنا کر اس میں رکھ رکھا ہے، اور واقعی آپ باقاعدہ موقع ہو تو دیکھیں قدم کے پورے نشانات موجود ہیں۔ ہم مسلمانوں نے بھی کیا سمجھا ہے قدم کے نشان کیوں ابراہیم علیہ السلام کے؟ کہا بہت برکت ہے۔ کیا ملنے والی ہے؟ کیسے برکت ملے گی؟ کہا چھو کے چلے آؤ۔ چھونے سے برکت ورکت نہیں ملی۔ در حقیقت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان رکھ کے اس پتھر پر ایسا نشان پڑوا کے اور اس کا نشان لگا کے چھوڑ دیا ہے۔ یہ یہودیوں کے منہ پر تماچا ہے۔ ہم آپ یہودیوں کی شرارت سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے منہ پر تماچا ہے اسلام کا۔ کیا تماچا کیسے زور کا لگا ہے وہ تو بعد میں سمجھیں گے، پہلے سمجھیے۔ کل کے سبق میں کہہ چکا ہوں، یہودی کوئی موقع اس وقت بھی آج بھی نہیں چھوڑتے ہیں جب مسلمانوں میں کوئی نیا فتنہ نہ پیدا ہو، مسلمان ٹینشن میں نہ آ جائے، مسلمانوں کا نظام درہم برہم نہ ہو جائے۔ یہودی اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس لیے یہودیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ کعبہ یا پرانا قبلہ ہے، نہیں صحیح نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ مسلمانوں نے پوچھا اس وقت کیوں؟ کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام کلدانیہ یعنی جو موجودہ عراق ہے وہاں سے ہجرت کی ہے ملک شام میں، اور ملک شام ہی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ موجودہ فلسطین تھا، آج یہ الگ کیا گیا ورنہ یہ فلسطین۔ ابراہیم علیہ السلام یہ یہودی کہتے ہیں اس سے نبی پیدا ہوئے، ان کی بھی ساری اولاد یہیں پر دفن ہوئی فلسطین میں اور یہیں پر رہ گئی۔ تو جو گھر یہاں عبادت کا بنا ہوا ہے یہ گھر کعبہ بنے گا، یہ گھر اللہ کا گھر بنے گا، یہ کعبہ گھر نہیں بنے گا عبادت کا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے فلانی کتاب کھول کے پڑھو، فلانی جگہ دیکھو، تو یہ تو کمینے ہیں۔ یا تو یہ کہہ دیتے کہ وہاں نہیں ہے، اور یا یہ کہہ دیتے کہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے۔ دونوں کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟
اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اپنے بیٹے کی وجہ سے، اور یہاں پر دیکھ ریکھ کرتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اب اس جگہ آپ صاف صفائی کیجئے اور بنیاد سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کیجئے۔ اب کعبۃ اللہ کی دیوار آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً اسی جگہ اتنی لمبی چوڑی اونچائی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اس میں 1 انچ کمی نہیں ہے۔ اب اتنی اونچائی تک دیوار کو ہاتھ سے لے کے جانا یہ کوئی آسان کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے پتھر بھیجا اور کہا ابراہیم اس پر کھڑے ہو کے اوپر دیوار جوڑو۔ یہ مستری وغیرہ بامو باندھتے ہیں، اس وقت یہ نہیں کہا اس پر کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس پر جب کھڑے ہوئے تو تھا پتھر وہ، لیکن وہ تو ہماری بلڈنگوں کے لفٹ سے تیز چلنے لگا۔ جتنی اونچائی پر دیوار جا رہی ہے پتھر اونچا ہو رہا ہے۔ اب اونچا تو ہو گیا، اترنے کا مسئلہ ہوگا، نماز کے لیے، کھانے کے لیے تو نیچے چلا آیا۔ پوری تعمیر چاروں طرف سے اسی پتھر پر کھڑے ہو کے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس پتھر پر ان کے دونوں قدم مبارک کا نشان ایسا زبردست چھوڑوا دیا، اور باقی ہے کہ کوئی مٹانا چاہے تو مٹ سکتا۔ یہ ہے مقام ابراہیم۔ اب یہودیوں پہ تماچا اللہ نے مارا، تم جھوٹے ہو کہ عراق سے ملک شام صرف ابراہیم گئے ہیں، نہیں، ابراہیم یہاں آئے ہیں، اور یہیں آ کر ابراہیم نے میرے گھر کی تعمیر اپنے بیٹے کو لے کر کیا، اور یہیں صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم صلی اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم حج کا اعلان کرو، وَأَذِّن فِي الْحَجِّ لِلنَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالًا يَأْتِي، اے ابراہیم حج کا اعلان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھی تھا کہ میرے رب میری آواز اتنی کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا اعلان کرنا کام تمہارا ہے، آواز کا پہنچانا کام میرا ہے۔ یہ صفا ملک شام میں یا فلسطین میں نہیں ہے، صفا تو آج بھی یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ جو لوگ عمرہ میں گئے ہیں کچھ تو نشانات دیکھ کے آئے کہ نہیں آئے؟ تو صفا یہاں، زمزم یہاں، اور یہ پتھر یہاں۔ اس کے بعد اور سنیے، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے مقناطیسی اعتبار سے چمک بنا کر حجر اسود کو بھیجا، یہ بھی جنت سے آیا۔ اس کے کئی ٹکڑے ہوئے، کئی مرتبہ اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے اللہ کے نافرمان بندوں نے، لیکن آج بھی جو وہ چاندی کے اندر رکھا ہوا ہے اس میں بھی کئی ٹکڑے اس کے ابھی، اور وہ معمولی ٹکڑا ہے لیکن اس کے باوجود کتنے انسان جاتے ہیں اور اکثریت کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کچھ تو ہوتے ہیں ہماری طرح بگڑے ہوئے کہ حج کر لیں، کچھ بھی کر لیں، وہ وہیں یا اور اس سے بگڑ جاتے ہیں بعض مرتبہ، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ اگر بوسہ اس کو دینے کو مل گیا، چومنے کو، تو اس کے دل کی دنیا میں تبدیلی۔ تو حجر اسود بھی وہاں ہے۔ وقت کی قلت سے، کمی سے ہم آپ کو چند اور باتیں بتا دیتے، لیکن پھر کبھی موقع ملے گا۔ یہ مقام ابراہیم ایسا مقام ہے، اگر بھیڑ نہ ہو یا ان کی اپنی سہولت، ان کی اپنی حکومت، وہ جانے۔ حدیث پاک میں یہی ہے، اور امام الانبیاء مکہ جب آئے اور جب تک رہے اپنا مصلی یوں بچھاتے تھے کہ آپ کے چہرے انور کا رخ مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ شریف کی طرف رہے، دونوں کی طرف۔ اسی لیے آج بھی کوشش ہوتی ہے، ابھی اس کے خلاف اگر ہو رہا ہو، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو، کیمرہ دیکھ رہے ہو، آپ مجھے جھوٹا نہ کہیے گا، بلکہ یہ ان کی اپنی سہولت اور اپنی آسانی ہوتی ہے۔ ایک نشانی اور ہے، دخلہ کان آمنا، اس گھر میں جو بھی آئے گا وہ امن پا جائے گا۔ یہی گھر وہ ہے کہ جب مکہ المکرمہ میں صحابہ کرام کا 10,000 کا لشکر داخل ہو رہا ہے اور سیدنا ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، خبر ہوئی ہے تو دربار رسالت میں آ کر ایمان تو قبول کیا، لیکن ذہین آدمی تھے، کہا یا رسول اللہ
لشکر بہت بڑا ہے، مکہ کے لوگوں کو امن دے دیجئے ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا کہ کہہ دو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا وہ امن پائے گا۔ کہا یا رسول اللہ میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے۔ تو فرمایا کہ کہہ دیجئے، اعلان کیجئے کہ جو حرم میں چلا جائے گا وہ امن پا جائے گا۔ وہ بھی اعلان ہوا تو پھر دوڑ کے آئے، کہا یا رسول اللہ اس وقت کا حرم یہ تو تھا نہیں، 5 لاکھ مطاف میں لوگ رہے، اس وقت کا حرم جو تھا بس اتنی جگہ تھی جو دیوار کعبہ ہے اور مقام ابراہیم کا بیچ کا، بس یہی ہے۔ اسی میں امام الانبیاء نے کم سے کم 1,20,000 صحابہ کو لے کر حج کیا اتنی جگہ میں۔ تو حضرت نے فرمایا، رحمت عالم تھے، مسکرا کے کہا کہ آپ جا کے خود اعلان کیجئے، من اغلق، جو شخص بابہ اپنے دروازے کو بند کر لے اس کو امن مل جائے گا۔ بہت خوش ہوئے، مکہ کی گلی میں گھوم گھوم کے کہنے لگے اے لوگوں دروازہ بند کر لو امن پا جاؤ گے۔ ومن دخلہ کان آمنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس گھر تک جانے کی استطاعت اور قدرت رکھتے ہوں ان پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ حج جو ہے اسلام کے 5 اہم ارکان میں سے ایک ہے۔ اور 2-3 باتیں خالی یاد رکھیے گا۔ پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ جس پر فرض ہو رہی ہے، ہر سال زکوٰۃ دے رہا ہے، اس سے زائد جب مال ہوگا تو حج فرض ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ، حج میں جا رہا ہے تو پورے سفر کا اور وہاں کے قیام کا خرچہ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے۔ تیسری بات، جو لوگ اس کی تربیت میں پرورش میں ہیں، چھوٹے بچے، بوڑھے ماں باپ یا اور کوئی اعزا اقربا اسی کے خرچے پر چلتے ہیں، ان کا بھی 40-50 دن کا خرچہ دے کے جانا ہوگا۔ اگر عورت ہے تو عورت اپنے شوہر کے ساتھ یا محرم کے ساتھ جائے گی، اور اگر محرم کے پاس خرچ نہیں ہے جانے کا تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خرچ دے گی اپنے شوہر کو یا اپنے محرم کو۔ ارے سمجھ میں کچھ بات آ رہی ہے؟ آج یہ اہم بات آ گئی، بہت چند لوگ ہیں، اس کو پہنچا دیجئے گا کہ اس سال جو عورتیں خود تنہا فارم بھریں گی حج ان کا ہوگا نہیں، اور پچھلے جو جا چکی ہیں ان کا بھی نہیں حج ہوا ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ بالکل یہ ائمہ اربعہ کا متفقہ فیصلہ ہے، صحابہ کرام سے لے کر آج تک یہی فیصلہ ہے کہ عورت بلا محرم کے سفر حج بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما دیں، ان کی حفاظت فرمائے، نصرت فرمائے، ہم سب کی اس ملک میں حفاظت فرمائے، دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اے اللہ اپنا فضل فرما کر جوڑ دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔